بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، اردو گرامر کے مختلف عنوانات کی تعریفیں اور MCQs ہم پڑھ رہے ہیں، اور گزرے ہوئے کل سے ہم نے اصناف نظم پڑھنا شروع کی ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس سب سے پہلا عنوان ہے مخمس۔ ایسی نظم جس کا ہر بند 5 مصروں پر مشتمل ہو مخمس کہلاتی ہے۔ مخمس عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ خمس سے نکلا ہے، جس کے معنی 5 کے ہیں۔ اردو شاعری کے لحاظ سے اس سے مراد 5 مصروں پر مشتمل بند ہے، جس میں 4 مصرے ہم قافیہ اور 5واں خلاف قافیہ ہوتا ہے۔ یعنی پہلے 4 مصرے تو ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن جو 5واں مصرع ہوتا ہے اس میں کوئی دوسرا قافیہ بنایا جاتا ہے، یعنی قافیہ نہیں ہوتا، پہلے 4 میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کسی خاص مضمون، وزن یا بندوں کی تعداد کی قید نہیں ہوتی۔ قومی ترانہ مخمس کی بہترین مثال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اب مثال دیکھیے تو یہ میں نے دیکھیے 1 2 3 4 اور 5 مصروں پر مشتمل مخمس کا ایک بند لکھا ہے۔ آپ اپنی پسند سے جو آسانی سے آپ کو یاد ہو جائے کوئی اور بھی یاد کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی اقسام دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 ہے ترکیب بند مخمس۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں اور ٹیپ کا مصرع نہ ہو تو وہ مخمس ترکیب بند کہلائے گی۔ جیسے حفیظ جالندھری کی نظم قومی ترانہ میں ٹیپ کا مصرع نہیں ہے، اس لیے یہ یعنی کہ قومی ترانہ ترکیب بند مخمس ہے۔ نمبر 2 ترجیح بند مخمس۔ ترجیح یہ عین والا ترجیح ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا یا لوٹانا۔ دوسرا جو ہے کے ساتھ ترجیح لفظ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں فوقیت دینا۔ تو یہ آپ نے لازمی فرق یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، لکھنے میں بھی اور معنی کے یاد رکھنے میں بھی۔ اور یہ عین والا ترجیح ہے، ٹھیک ہے، اس کے معنی ہے پھیرنا یا لوٹانا۔ اگر 5 مصروں والے بند پر مشتمل نظم ہو جس میں 5واں مصرع ہو بہو الفاظ میں دہرایا جائے تو وہ مخمس ترجیح بند کہلائے گی۔ جس طرح مشہور نظم برسات کی بہاریں ترجیح بند مخمس ہے۔ اب مسدس دیکھ لیتے ہیں۔ مسدس عربی لفظ ہے جو عربی لفظ سدس سے بنا ہے، جس کے معنی 6 کے ہیں۔ ایسی نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں اور 5واں اور 6واں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کی نظم مسدس مدو جزر اسلام بہت ہی مشہور مسدس نظم ہے، اور علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ بھی بہت مشہور ہیں، اور یہ دونوں بھی مسدس کی حیت میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں پر مثال میں دیکھیے 1 2 3 4 5 اور 6 مصروں پر مشتمل یہ بند جو ہے یہ ایک مسدس نظم سے لیا گیا ہے۔ آپ یہاں پر بھی اپنی مرضی کا کوئی بھی مثال میں مسدس بند لکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا شعر۔ کسی نظم کے ہر بند کے آخر میں ہو بہو الفاظ میں دہرائے جانے والا مصرع ٹیپ کا مصرع، اور اگر شعر ہو دونوں مصرے جو ہیں وہ بار بار دہرائے جائیں یعنی شعر دہرایا جائے تو وہ ٹیپ کا شعر کہلاتا ہے۔ جیسے نظم برسات کی بہاریں میں ٹیپ کا مصرع ہے کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اب ہم ان کے MCQs دیکھیں گے۔ مخمس کے سب سے پہلے مخمس کسے کہتے ہیں؟ 5 مصروں والی نظم کو۔ مخمس ترجیح بند کسے کہتے ہیں؟ جس نظم میں ٹیپ کا مصرع ہو۔ مخمس ترکیب بند کسے کہتے ہیں؟ جس میں ٹیپ کا مصرع نہ ہو۔ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 5 مصرے ہوں کیا کہلاتی ہے؟ مخمس۔ مخمس کے ہر بند میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 5۔ حفیظ جالندھری کی نظم قومی ترانہ حیت کے اعتبار سے ہے مخمس ترکیب بند۔ نظم برسات کی بہاریں حیت کے اعتبار سے ہے مخمس ترجیح بند۔ اب مسدس دیکھ لیتے ہیں۔ جس نظم کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہو مسدس کہلاتی ہے۔ مسدس کے ہر بند میں کتنے شعر ہوتے ہیں؟ 3 شعر ہوتے ہیں۔ ظاہر شعر 3 ہوں گے، ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں تو پھر 3 شعروں میں 6 مصرے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ترجیح بند مسدس کے ہر بند میں ڈیش ہوتا ہے ٹیپ کا مصرع۔ اب ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا شعر کے ہم MCQs دیکھتے ہیں۔
مخمس کے ہر بند کے آخر میں بغیر تبدیلی کے دہرائی جانے والا مصرع ڈیش کہلاتا ہے؟ ٹیپ کا مصرع۔ جو مصرع نظم کے ہر بند میں بغیر کسی تبدیلی کے دہرایا جائے وہ کہلاتا ہے ٹیپ کا مصرع۔ ترجیح بند مسدس کے ہر بند کا آخری شعر کہلاتا ہے ٹیپ کا شعر۔ ترجیح بند مخمس یا ترجیح بند مسدس دونوں کے ہر بند کے آخر میں آنے والا مصرع یا شعر کیا کہلاتا ہے؟ ٹیپ کا مصرع یا ٹیپ کا شعر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ اینڈ فی امان اللہ۔